لٹریچر کی زبان میں اسی طریقے سے بات ہوتی ہے، چونکہ جب آپ بات کنوے کرتے ہیں پھر اسی طریقے سے، تو یہ نشانی پوری ہوئی ہے۔ باقی تو جو یہ نشانیاں جنگوں کے اعتبار سے ہیں اس میں قیامت کی نشانیاں تو نہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد جن جنگوں کی پریڈکشن کی تھی، چاہے وہ تاتاریوں کے ساتھ ہماری جنگیں ہوں، رومن اور پرشین امپائر، لیکن ان میں قیامت کی نشانی کا ذکر نہیں ہے۔ آپ نے بتایا تھا کہ میرے بعد ایسا ہوگا۔ قیامت کی جو نشانیاں پوری ہوئی ہیں نا بڑی بڑی، وہ تو یہی ہیں۔ باقی یہ جو ہر تیسرے چوتھے دن غزوہ ہند بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، بھائی غزوہ ہند ہونا ہے بالکل قرب قیامت میں، صحیح ہے، اس کا اس جہاد کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے جو یہاں اتنے عرصے اس کا انڈیا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں، کیا پتا اس وقت انڈیا پاکستان اس طریقے سے ایگزسٹ کرتے بھی ہیں کہ نہیں، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں سنن نسائی میں کہ جب مسلمان ہند میں یہ معاملہ کریں گے نا تو پھر ندا دی جائے گی کہ دجال نکل چکا ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ دجال جب نکلے گا نا یہ اس وقت غزوہ ہند ہونا ہے۔ یہ تو میرے بھائی ہمارے پرانے بزرگ بھی جو سمنات پہ بھی حملے کرتے رہے انہوں نے بھی غزوہ ہند بنایا ہوا تھا۔ اچھا، دجال نکلے گا، ایک روایت ملتی ہے حضرت تمیم داری کی، جی ہاں جی، کہ کشتی کے تھپیڑے، صحیح مسلم کی ہے کہ 1 مہینے بعد انہیں ایک ساحل پہ ان کی کشتی ٹکرائی، اس کے بعد جساسہ والی حدیث، جساسہ والی حدیث، اور میں اندر جاؤ دجال جکڑا ہوا ہے۔ اچھا ایک بات بتائیں علی بھائی، آج کے دور میں 2023 میں موجود ہیں، سیٹلائٹ کا دور ہے اور ترقیوں کا دور ہے، کون سا ایسا جزیرہ ہے جو کہ دنیا سے غائب ہے؟ کیا وہ جزوی طور پہ حضرت تمیم داری کو دکھا دی گئی تھی؟ اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے کہ قرب قیامت وہ پردہ ہٹے گا، یا جیسے ساحل ندیم صاحب بولتے ہیں کوئی پورٹل کھلے گا اور وہ پورٹل کے تھرو ظاہر ہے بھائی یاجوج ماجوج کہاں ہے؟ کہا جاتا ہے کہ کوئی زمین کا حصہ باقی نہیں رہے گا، اتنی لاشیں ہوں گی، تو وہ یاجوج ماجوج ایگزیکٹلی زمین پہ تو فزیکلی نظر نہیں آتے۔ تو یہ اس پہ آپ کی کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ اس قسم کی قرآن و سنت کے ساتھ تباہ آزمائی کرنا ہم تو اسے جائز نہیں سمجھتے۔ صحیح، جتنا نالج ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں بتایا گیا ہے ہم اس کے بعد اس پہ کلام نہیں کریں گے۔ ہم لاجیکلی آپ کو بتاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یاجوج اور ماجوج کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا انہیں کھول دے گا۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے نہیں کھولا ان کو، چاہے وہ اس پلانٹ ارتھ پہ بھی ایگزسٹ کرتے ہوں، پردے میں رہیں گے، کسی فزیکل انسٹرومنٹ کے ذریعے آپ اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا اس کے میں آپ کہیں گے اس کا ثبوت، میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں، مجھے بتائیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے شب معراج بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ باقی انبیاء تو برزخی طور پر آئے تھے، دنیا سے تو جا چکے تھے، ان کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فزیکل نہیں تھا بلکہ ایک برزخی معاملہ تھا، خواب بھی نہیں تھا لیکن برزخی معاملہ تھا۔ نبی علیہ السلام تو اس دنیا میں سے گئے تھے نا بیت المقدس میں، سمجھ گیا۔ اچھا اب ایک شہر کے اندر 1.25 لاکھ بندہ اکٹھا ہو جائے اور وہ وہاں تو ہال چال مچ جانی چاہیے۔ یروشلم میں تو چند سینکڑوں کی آبادی تھی، 1.25 لاکھ بندہ کہاں تھا؟ اس مسجد میں 1.25 لاکھ بندہ آ سکتا تھا؟ مجھے بتائیں، آج بھی نہیں آتا۔ ہاں یہ موڈ ہے، برزخی موڈ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ کے پردے ہیں، خدا کے لیے انہیں فزیکل ان پردوں سے نہ کریں۔ اگر وہ اس طرح کی چیزیں کسی کو دکھائی گئی ہیں نا، جس طرح کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا تو ایک صاحبان بالکل میرے قریب آیا، میرا گھوڑا بھی بدک گیا۔ نبی علیہ السلام کو جب بتایا تو کہا کہ فرشتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب اس وقت